السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد مرتبہ درود و سلام ہو جناب حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ حضرات کی خدمت میں چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کی گئی۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، البتہ ضرور اے ایمان والو تمہاری آزمائش تمہارے مالوں میں بھی کی جائے گی، دنیاوی زندگی میں تم پہ بڑی آزمائشیں آئیں گی، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں بھی آزمائش آئے گی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اہل کتاب کی طرف سے بھی تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکین بھی تمہیں طرح طرح کی ایذائیں اور تکالیف پہنچائیں گے۔ فَإِن تَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے ایمان والو اگر تم صابر شاکر بن جاؤ، صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، استقامت والے، یہ سارا کچھ صبر کی قسمیں ہیں۔ فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، جو ہے وہ اپنی تنہائیوں میں جو تقوی اختیار کر لو گے، پرہیزگار صحیح معنوں میں بن جاؤ گے اللہ کے سامنے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بس بے شک یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہمت والے کام جو ہیں یہ ان میں سے ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ قرآن پورا جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مومن صابر ہوتا ہے، مومن جزا فضا کرنے والا نہیں ہوتا، مومنہ مسلمہ جو ہے وہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا ہے، استقامت والا ہوتا ہے، وہ بے صبری کا مظاہرہ کبھی نہیں کرتا۔ اللہ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو ہم تمہیں طرح طرح سے آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم تم میں سے مجاہدین کو جان لیں گے، جانچ لیں گے، وَالصَّابِرِينَ، اور تم میں سے صبر کرنے والوں کو جانچ لیں گے۔ یعنی یہ صبر کرنا جو ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صبر سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور صبر کرنے کی کوشش فرمائیں گے، اللہ آپ کو صابرین میں داخل کر دے گا، اور جب آپ صابرین صابرات میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اور میں اپنے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، پھر میں محب بن جاتا ہوں، اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں میرے محبوب بن جاتے ہیں، پسندیدہ بندے اور پسندیدہ بندیاں بن جاتی ہیں۔ فرمایا کہ لیکن سب ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کی فتح اور نصرت اور تائید جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو، صبر کرنے والوں کو میں ہمیشہ جو ہے صبر کرنے والوں کو میں ہمیشہ بغیر حساب کے اجر و ثواب سے جو ہے وہ نوازتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء، اور لوگوں یاد رکھو نماز تمہارے لیے قبر کی روشنی ہے، نماز تمہارے لیے نور بن جائے گی، قبر کو منور کر دے گی نماز۔ سارے بے نماز آج توبہ کرنے جو پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے اور جمعے والے دن بن سور کے آ جاتے ہیں، تو اللہ توفیق دے جیسے جمعے کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح تمام نمازوں کا اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا والصلاۃ نور، اگر قبر کی روشنی چاہتے ہو، عشر کی روشنی چاہتے ہو اور دنیا کے اندر نورانیت چاہتے ہو تو والصلاۃ نور، نماز سے بڑا کوئی نور نہیں ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ تمہارے لیے دلیل بن جائے گا اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ والصبر ضیاء، اور صبر تمہارے لیے جو ہے وہ پل صراط پہ بھی تمہارے لیے روشنی بن جائے گا، عشر نشر
میں بھی تمہارے لیے صبر کرنا اور تحمل مزاج ہونا اور صابر ہونا، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، یہ لمبی طویل حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ چند الفاظ میں آخر میں آپ نے فرمایا کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن تو تمہارے لیے یا ذریعہ نجات ہوگا اور یا ذریعہ وبال بن جائے گا۔ اللہ ہمارے لیے قرآن مجید کو ذریعہ نجات بنا دے، وبال نہ بنے۔ وبال اگر بنانے تو پھر ہم تعویذ لکھ کے دیں گے، بیچیں گے، محبت کے علیحدہ، نفرت کے علیحدہ، عداوت کے علیحدہ، دشمنی کے علیحدہ، اور لکھ کر بیچیں گے نا تو اللہ کہتے ہیں جو لکھ کر بیچتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہو ان کو جو لکھ کر اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کو ہلاکت ہو جو وہ اس کے بدلے میں کماتے ہیں۔ یا آپ دیکھ لیں وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، فرمایا مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا یہ بھی ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہٹے کٹے بندے ہو، کوئی دنیا کا اور کام کر لیتے، تم نے ضرور قرآن کی آیتیں بیچنی تھی، ضرور جو ہے وہ عوام الناس کو دھوکے میں رکھنا تھا۔ جیسے 999 بندے ہزار میں سے آپ کے میرے علاوہ جو ہے وہ اور کاموں کے ساتھ اور شعبوں کے ساتھ وابستہ ہیں، تو آپ بھی اس کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تو رزق حلال بن جاتا سارا، اور عبادت جو ہے وہ تمہارے لیے علیحدہ بونس ہوتی، بجائے اس کے کہ عوام الناس پر جو ہے وہ بوجھ بن کر 70 مرتبہ دین کو جھوٹ بولنا، مجھے یہ نظر آ جاتا ہے، مجھے وہ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جنہوں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، جنہوں نے قرآنی آیات کو اپنے در و دیوار پہ آویزاں کیا ہوا ہے، اور یاد رکھو کہ والقرآن حجت لک او علیک، یا یہ ذریعہ نجات بنے گا یا یہ ذریعہ وبال تمہارے لیے بن جائے گا۔ اگر عمل کر کے آؤ گے تو ذریعہ نجات ہوگا، اور اگر اسی طرح اٹھا کر آؤ گے اور عمل نہیں کرو گے، بیان کرو گے، لکھو گے، گاڑیوں کے اوپر ھذا من فضل ربی، گھروں کے اوپر ھذا من فضل ربی، اور ہر جگہ پہ واللہ خیر الرازقین، اور نیچے سارا دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا، تو فرمایا یہ قرآن تمہارے خلاف کل بہت بڑا وکیل بن جائے گا، اور ایسا اللہ کی عدالت میں جو ہے وہ استغاثہ کرے گا، ایسی رٹ دائر کرے گا کہ وہاں کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دے سکے گا، اور جن کے حق میں یہ قرآن سفارش کرے گا وہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں۔ تو اچھا طریقہ اپنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مجھے مومن کا مسئلہ، مومنہ کا مسئلہ، مسلمان کا مسئلہ، مسلمہ کا مسئلہ اللہ کے نزدیک بڑا پیارا ہے، بڑا زبردست ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زبردست ہے؟ فرمایا اس کو دونوں حالتوں میں اللہ اجر دیتا ہے، دونوں حالتوں میں اللہ اس کو خوش کر دیتا ہے، دونوں حالتوں میں اللہ اس کو نوازتا ہے۔ ان اصابت سرا، اگر اس کو خوشیاں ملتی ہیں، شادمانی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، کوئی بڑا انعام ہے، کوئی بڑی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی نفع مل گیا ہے، فرمایا یہ فوراً سجدہ شکر بجا آتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اجر بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی۔ اور فرمایا مسلمان کو یہ فائدہ ہوتا ہے، کسی کافر کو، کسی یہودی کو، کسی کرسچن کو، کسی مجوسی کو، کسی گائے کے پجاری کو یہ فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جس وقت وَإِنْ أَصَابَتْ ضَرًّا، اگر مسلمان کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی نوجوان کا جنازہ اٹھ گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، فرمایا یہ اسی وقت صبر کر کے اللہ سے کئی گنا زیادہ اجر لے لیتا ہے۔
غم میں بھی اجر، خوشی میں بھی اجر، غم میں بھی اللہ کو راضی کر لیا، غم میں بھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا، تباہی اور بربادی اور ہلاکت کی آوازیں نہیں بلند کرتا، اور دور جاہلیت کی طرح کی آوازیں نہیں بلند کرتا، بلکہ کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسا راضی ہو جاتا ہوں اس جملے سے، اس آیت پڑھنے سے، اس قرآن کی آیت پڑھنے سے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے، کہ میں اپنی رحمتوں کے پورے دروازے اس گھر پہ کھول دیتا ہوں جہاں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، بجائے اس کے اس وقت اللہ کی قرآن کی بتائی ہوئی آیت پڑھے، اس وقت یہ اپنے بالوں کو نوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ جنازہ ہو گیا، ماتم ہو گیا، کہتا جی وہ مارے گئے، لوٹے گئے، اور فرشتوں کی جماعت کہتی ہے آمین آمین، جماعت ادھر موجود ہوتی ہے فرشتوں کی، وہ کہتی ہے واقعی تم مارے گئے ہو، واقعی تم لوٹے گئے ہو۔ اور اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح معنوں میں ترجمے سے غور کر کے پڑھا ہوا ہے، ان کے گھروں سے ایسی کوئی جاہلیت کی آوازیں نہیں نکلتی، بلکہ اس وقت وہی لفظ نکلتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے نکلے ہیں۔ آپ نے جب بچے کو اٹھایا ہوا تھا نا، تو آپ نے اپنی بیٹی کے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ وفات پا گیا، آپ فرماتے ہیں ان العین تدمع، میری آنکھیں رو رہی ہیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم وفات پا گئے، تو آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں رو رہی ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، والعین تدمع، اور آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی نے تو محمد الرسول اللہ کے دل کو رلا دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں، یہ ویسے الفاظ ہیں جو غم والے ہیں، جو دکھ والے ہیں، واویلا نہیں ہے، واویلا نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تکلیف دیکھی تو آخر دم تھا، بخار شدت میں ہے، اور فرمانے لگیں واہ کرب ابتا ہو، واہ کرب ابتا ہو، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، واہ کرب ابتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم، اے میری لخت جگر آج یہ آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم، تو اس وقت سیدہ نے فرمایا، بعد میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب، ہمارے اوپر مصائب کا، علام کا اتنا بڑا پہاڑ امڈ آیا، مدینے میں اندھیرا پڑ گیا، جیسے بارش کے پہلے کافی دن کی روشنی جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اس طرح بدل گئی، غم کا پہاڑ ہمارے اوپر آ گیا۔ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر وہ غم کا پہاڑ جو ہمارے خانوادے پہ آیا، اگر وہ دن کی روشنیوں پہ آتا، دن کی تابناکیوں پہ، سورج کی تابناکیوں پہ، ضیاءپاشیوں پہ آتا، تو فرمایا اس کو رات میں بدل کے رکھ دیتا، دن کی روشنیاں، اس کی تابناکیاں ختم ہو جاتی اور وہ رات میں بدل جاتا۔ لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، رات کو دن میں بدل دیتا، ایسا غم آ گیا۔ لیکن یہ سارے غم، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت جو ہے، آپ گزر رہے، تشریف لے جا رہے ہیں، راستے کے قریب جو ہے ایک قبرستان ہے، جیسے راہ گزر کے قریب عام طور پہ قبریں ہوتی ہیں، وہی دیہاتی کلچر ہے، پرانا کلچر ہے، اس میں جو ہے اور دیہات میں ایسے ہی ہوتا ہے، راہ گزر کے
قریب قبریں نظر آتی، ہم بھی قبریں دیکھتے ہیں روزانہ لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر آ کے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ بیمار تھا چلا گیا، اس کا حادثہ ہوا یہ چلا گیا، یہ گر گیا تھا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ بوڑھا بابا تھا، اس کے ہاتھ کامتے تھے، اس کے پاؤں کامتے تھے، اس کے کانوں میں آلے لگے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کی روشنی ٹھیک نہیں تھی، لہذا یہ کافی عرصے سے دھکے کھا رہا تھا، اس وجہ سے مر گیا۔ لیکن شیطان کہتا ہے تو ابھی جوان ہے، تو سدا بہار ہے اور تیرے اوپر تو کوئی زوال نہیں آئے گا، یہ مر گیا ٹھیک ہے، کتنے بجے جنازہ ہے، جنازہ پڑھ کے فوراً یہ دوڑتا ہے اور پھر دنیا کے اندر کھو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ راستے کے قریب قبر ہے، ایک عورت ہے وہ قبر پہ ہاتھ مار رہی، وہ ویلا کر رہی، رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے گزرتے فرمایا اے بی بی صبر کر، صبر کا جو اجر ہے وہ اللہ تجھے دے گا اور صبر کا جو متبادل ہے وہ بھی تجھے اللہ دے گا، صبر کر صبر کر، اللہ سے ڈر۔ حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور صبر کر، اتق اللہ وصبری، اور صبر کر۔ تو وہ بی بی نے وہ غم میں نڈھال تھی، اپنی حالت میں نہیں تھی، اس نے اس وقت کیفیت ایسی تھی تو وہ آگے کہنے لگی الیک انی فإنک لم تصب بمصیبتی، کہنے لگی آپ دور ہو جائیں، آپ چلے جائیں، آپ تشریف لے جائیں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ منع کرنے والے کون ہیں، تو وہ کہتی ہے جو بھی مجھے منع کر رہا ہے آپ تشریف لے جائیں، فإنک لم تصب بمصیبتی، آپ کو وہ سٹ نہیں لگی جو سٹ ہمیں لگی ہے۔ آج بڑے سے بڑے بندے کو سمجھائے نا، وہ کہتا ہے جو میرے دل پہ گزری ہے، جو میرے پر سٹ لگی ہے، اور تو آپ کو لگے گی تو پتہ چلے گا۔ بوڑھا باپ کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، بھائی کہتے ہیں میرے بازو ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس طرف نہیں آتے۔ جب وہ ہوش میں آئی ہے، کسی گزرنے والے نے اس کو بتایا کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا ہے، یہ جو تمہیں بتا رہے تھے، یہ جو تمہاری تربیت فرما رہے تھے، یہ تو رحمت للعالمین تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے یہ کہا تھا تو تمہیں آگے سے ایسا جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور دوڑی آئی، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ نہیں تھا، میں ابھی صبر کرتی ہوں، میں ابھی صبر کرتی ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ابھی تو صبر کا وقت گزر گیا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بے شک صبر جو ہے وہ فوراً جب مصیبت پہنچے اس کے جو پہلا لفظ ہو وہ صبر ہوتا ہے۔ اور پٹ کے تھک کے آنسو آنکھوں کے خشک ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، تو آخر میں کہتا جی میرا تے ہن صبر ہی۔ یہ تو وہی توحید ہوئی نا۔ پہلے بیمار ہو گیا، بوڑھا بندہ بیمار ہو گیا، کہنے لگے کدھر لے گئے، کہنے فلانے دربار پہ، کہتے پھر کدھر لے گئے، کہتے فلان دربار پہ، کہتے پھر کدھر لے گئے، کہتے فلان جگہ پہ، پھر کدھر لے گئے، کہتا جی پھر امریکہ علاج کے لیے لے گئے۔ پھر جب ساری طرف سے پھر کے آ گیا، بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، تو دوسرا بوڑھا اس کا ہم عمر گیا، اس نے کہا بابا جی کیا مسئلہ ہے اب سناؤ، تو کہنا جی ہوں تے پھر اللہ علی گل ہی ہے، سارے پاسوں تھک گیا نہ کم کس کرنا سی، اللہ وحدہ لا شریک نے، کہتا جی ہوں تو پھر اللہ علی گل ہی رہ گئی ہے۔ تو اللہ پہلے دن سے ہے، اللہ پہلا ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اب پہلے مومن کہتا ہے، اس کو پوچھے کیا حال ہے، کہتا ہے الحمدللہ، کوئی چیز دیتے کوئی دے دے اس کو کچھ تو کہتا ہے جزاک اللہ، ہر لفظ کے ساتھ اللہ، پانی کے گھونٹ پہ اللہ، لقمے پہ اللہ، کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ الذی آطعمنی وسقانی، کھانا شروع کرتا ہے بسم اللہ، جو کوئی ناگوار گزرتی ہے چیز کہتا ہے اعوذ باللہ، مصیبت آتی ہے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومن کا تو ہر وقت اللہ کے تعلق ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف پہلے چلا گیا، ادھر پھرا ادھر پھرا، وہاں سے کیا ملنا تھا، اللہ نے ان کا تعارف کرایا، کہا جتنوں کی پوجا آج تک ہوئی ہے، جتنوں کی قیامت تک میرے علاوہ مشرکین پوجا کریں گے، فرمایا ما یملکون من قطمیر، سارے اکٹھے ہو کے کھجور کی گٹھلی پہ جو کہ سفید کلر کی ایک تھوڑی جلی سی ہوتی ہے، فرمایا اس جلی کے بھی مالک نہیں ہے۔
کسی کو کچھ دینا یا کچھ لینا یا یہ کر دینا وہ کر دینا، یہ لمبی کہانیاں تو بہت دور کی ہیں۔ فرمایا وہ ما یملکون من قطمیر اور لا یملکون لهم ذرا نفع ولا ذرا ولا یملکون، فرمایا نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ جو کچھ ہے ماں کے پیٹ میں میں نے لکھ دیا ہے، ماں رزق تمہارا لکھ دیا، عمر تمہاری لکھ دی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور ابھی میرے فضل سے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کوئی کر سکتا نہیں۔ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، 11واں ختم ہوتا ہے دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہارے اوپر کوئی فضل و کرم کی بارش کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کو ساری کائنات مل کر بھی روک سکتی نہیں۔ یہ عقیدہ ایک ایک آیت میں عقیدہ ہے، ایک ایک پارے میں عقیدہ ہے، ایک ایک سورت میں عقیدہ ہے۔ اللہ میری قوم ترجمے سے قرآن کب پڑھے گی؟ ارادہ ہے؟ واہ جی واہ، شکر ہے، پکا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ سارے کہہ رہے ہیں پچھلی نسل تو نہیں پڑھ سکی، پرانے بزرگ تو نہیں پڑھ سکے، اور خدا را اگلی نسل کو تو مسجدوں میں بھیج دو، نہیں تو پھر 10 سال اور گزر گئے تو پھر کچھ اور ہی ہوگا، لہذا پچھلے تو گزر گئے۔ اب وہ کہتے ہیں ہمارے دانت بھی نہیں ہیں، ہمارا جو ہے وہ لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہمارے مخارج بھی درست نہیں ہو سکتے۔ قاری صاحب کہتے ہیں ایسے پڑھو، ہمارے وہ مخارج ہی نہیں بن سکتے، آواز ہی نہیں بن سکتی، تو لہذا اب اگلی نسل کو مساجد کا رخ دے دو، کیونکہ اللہ کہتا ہے اور آؤ میری طرف، آؤ میرے گھروں میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، زمین پر جو اللہ کی مسجدیں ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں سے بھاگو نہیں، اللہ کے گھروں میں آ جاؤ، اللہ کے گھروں میں اپنی مستورات کو لے آؤ، اپنے اللہ کے گھروں میں اپنے بال بچوں کو لے آؤ، اللہ کے گھروں میں اپنی بہو بیٹیوں کو نمازوں کی ترغیب دیتے ہوئے لے آؤ، جمعے میں لے آؤ، تراویح میں لے آؤ، نماز کا علیحدہ اہتمام ہے، علیحدہ جو ہے وہ ہر چیز کا پردے کا انتظام، ہر چیز موجود ہے، کوئی کسی چیز کا اللہ کے فضل و کرم سے کاٹا نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے۔ فرمائی یرید کا بخیر فلا راد لفضلہ، اگر میں میرے بندے اے میری بندی اگر میں تجھ پہ فضل کرنا چاہوں تو میرے فضل کو کائنات کی کوئی قوت روک نہیں سکتی، اور اگر میں تجھے تکلیف میں مبتلا کرنا چاہوں تو تکلیف کو کوئی دور نہیں کرا سکتا، میرے بھیجی ہوئی تکلیف کو میں خود دور کر سکتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو آڑے وقت میں جو مشکل وقت میں دعائیں سنتا ہے، ساری کائنات کی سنتا ہے، کسی کی کوئی اجارہ نہیں ہے، اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ میں اللہ نے کیا کہا؟ بندے تو پڑھ، میری بندی تو پڑھ، کیا پڑھوں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں کہا رب المسلمین، یہ نہیں کہا رب الحدیثیین، رب الدیوبندیین، رب البریلویین، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ رب عالمین، میں سب کا رب ہوں، اور میں سلیمان کی بعد میں سنتا ہوں، پہلے چونٹی کی سن لیتا ہوں۔ سلیمان اور ان کی جماعت کہاں سے آ رہی ہے؟ پیچھے سے آ رہی ہے، ابھی وہ پیچھے ہے، 1 کلومیٹر فرلانگ پیچھے ہے، اور آگے چونٹی دعا کر رہی ہے، کہتی اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم بھی تیری ایک ننھی سی مخلوق ہیں، لہذا ان بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان مردوں عورتوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی کارستانیوں کی وجہ سے ہمیں پیاسا نہ ماری۔ یہ دعا کر رہی ہے چونٹی، دیکھا نا؟ کہتا چونٹی کس کے ساتھ؟ چونٹی رب کے سامنے۔ کہتا چونٹی کدھر ہوئی ہے؟ کہتا کیڑی رنی رب رحمان دے اگے۔ کیڑی رنی، کیڑی کس کو کہتے ہیں؟
اور چیونٹی کو پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں نا. اب کیڑے نہ نکالنا میں سے کہ کیڑی کا بتا رہا ہوں. کہتا کیڑی رنی رب رمان دے اگے اور نہیں ہو عرض گزار ہوئی سلیمان دے اگے. پڑھ ویکھتے رکھ قرآن اگے, پڑھ ویکھتے رکھ قرآن اگے. تو کیڑی کے نام کی قرآن میں سورت ہے, اس کا نام کیا ہے سورت کا؟ سورہ نمل. ہاں سورہ نمل. ماشاءاللہ اللہ کا فضل سے تعلق پیدا ہو رہا ہے قرآن پاک سے, تعلق پیدا ہو رہا ہے. نمل کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی کو. اور چیونٹی کہنے لگی, دعا کر لی اس نے, دعا قبول ہو گئی. اب وہ باقی چیونٹیوں کو بچا رہی ہے, کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ. اے چیونٹیوں جلدی 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 فوراً سے پہلے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یختمنکم سلیمان وجنودہ, تمہیں سلیمان اور اس کی جماعت, اس کی امت, سلیمان اور ان کی امت جو ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کہیں روند نہ ڈالے. یہاں عقیدہ ہے کہ اگر چیونٹی وسیلہ مانتی ہوتی, اگر چیونٹی ریفرنس مانتی ہوتی تو چیونٹی ویٹ کرتی, انتظار کرتی. یہ جو سامنے سے قریب سے اللہ کے نبی آ رہے ہیں, پہلے ان کا وسیلہ پکڑ کے دعا مانگتی. اس نے ڈائریکٹ مانگ لی. یہ سورہ نمل ہے, یہ 19ویں پارے میں ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں یہ خط جب پہنچا ہے اور ملکہ سبا کے پاس پہنچا ہے اور تخت بلقیس والی کے پاس پہنچا ہے, اس نے غور سے خط دیکھا اور کہنے لگی, اور میرے وزیروں اور میرے مشیروں اور میرے اسمبلی والوں, میرے سینٹ والوں, میرے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی والوں اور پورے ہاؤس والوں, انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, میرے طرف آ جاؤ. کہنے لگی میں تو ہاتھ کھڑے کر چکی ہوں اور میں سلیمان پہ ایمان لانے لگی. یہی ہم رونا رو رہے ہیں کہ اگر اطاعت رسول کے بغیر گزارا ہوتا تو تخت بلقیس والی کا ہو جاتا. وہ ملکہ تھی, وہ کہنے لگی نہیں میرا گزارا نہیں, اور کائنات میں کسی بشر کا نبی کی تعلیمات کے علاوہ گزارا نہیں ہے. اور کہنے لگی, پکار اٹھی, وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہنے لگی میں سلیمان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہوں, اور میں کلمہ پڑھ کے حلقہ بکوش اسلام مسلمان ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو گئی. ہزاروں سالوں سے یہی بات ہے. اللہ نے اور کوئی پروگرام نہیں دیا, کہا یہ نبی ہے, یہ ان کی کتاب ہے, آگے امت ہے, اور ہر امت میں ہر قوم میں ہم نے نبی ان کے ہم زبان بھیجے ہیں. ما ارسلنا من قبلک من رسول الا بلسان قومہ, قوم کا ہم زبان ہو اور ان کی امنگوں کا پورا ترجمان ہو, اور وہ سلیبس ہو اور کتاب اوپر سے نازل ہو. آگے امت ہے, ادھر نبی ہے, اور تعلیمات جو ہیں وہ منزل من اللہ ہے, جو اللہ کی طرف سے ہیں, جن میں غلطی کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا. آج ہم طرح طرح کے مسائل میں گر گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے, ہم نے قرآن چھوڑا, ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی چھوڑا ہے. کوئی غم میں نہ ڈال ہے, کوئی جو ہے وہ شادی میں اپنے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, خوشی مناتا ہے تو کروڑوں لٹا دیتا ہے, اور غم مناتا ہے تو اپنے انداز سے مناتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن سے دوری ہے, وجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے دوری ہے. یہی معاملے چلتے رہیں گے, کل قیامت آ جائے گی, عشر بپا ہو جائے گا. آقا دیکھیں گے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ادھر دیکھیں گے یمین میں, دائیں شمال میں, بائیں دیکھیں گے, امام آگے دیکھیں گے, پیچھے دیکھیں گے. فرمائیں گے میری امت ہے, لیکن یہ کیا ان کے حالات ہیں, اور کھڑے ہو جائیں گے. آپ تشریف لے آئیں گے اور عدالت عالیہ میں کہیں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا
اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور میرے رب اس میری قوم نے اور میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے ان میں اتنے فرقے بن گئے، اتنے جو ہے فسادات بن گئے، کہیں اتنے تعصبات بن گئے، کہیں جہالت کے گٹا گوب اندھیروں میں ان کو دھکیل دیا گیا، کہاں لسانی تعصب آ گیا، قومی تعصب آ گیا، برادری کا تعصب آ گیا، اور کہیں مذہب کے فرقے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ نام میں 159 نمبر آیت میں، ان الذین فرقوا دینہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، ٹکڑے بنا لیے، لست منہم فی شیء، آپ کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو امت چھوڑ کے دے گئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، قرآن کی وہ آیتیں اکٹھی کرے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں تھی مگر میں نے اس میں ہر ایک امت کے پاس ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور اس امت کے لیے مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ جبریل لاتا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کو تو میں نے بشارتیں دینے والا نبی بنا کے بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں نے ڈرانے والا بھیجا ہے۔ تو اب تعلیمات جو ہیں وہ نبی کی تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی تعلیمات جو ہے ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قرآن کی بات ہے، جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ عرف آخر ہے، اور عرف آخر کے سامنے اگر کوئی پھر لال کتاب لے کے آ جائے، یلو کلر کی پیلی کتاب لے کے آ جائے، نیلی کتاب لے کے آ جائے، اس کو پوچھا تو کرو نا کہ یہ تو 1000 سال بعد بھی نہیں تھی، یہ تو 500 سال کے بعد بھی نہیں تھی، 1000 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خلفاء کے بعد، تابعین کے بعد، تبعی تابع تابعین کے بعد، ائمہ محدثین کے بعد، ائمہ اربعہ کے بعد، اولیاء کرام کے بعد، یہ کتاب کدھر سے لائے ہو؟ اس کا کوئی ریفرنس تو دکھاؤ، اس کا کوئی اول آخر تو دکھاؤ۔ اللہ اس کتاب کی گارنٹی دیتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، مبارکن، جتنی یہ بابرکت ہے کائنات میں اس سے زیادہ بابرکت میں نے بھی نازل نہیں کی۔ وآخذ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک